اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران من، آج میں نے بات کرنی ہے موجودہ دور کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کیا احوال چل رہے ہیں، اور پھر ماہ عفان، ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک عادت تھی جس کو آج زندہ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہر طرف غربت چھائی ہوئی ہے، آپ سبھی جانتے ہیں جو حالات، جو احوال چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے آیہ مبارکہ پڑھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر اور زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ امیر جو ہیں وہ اپنے پیسے سنبھالتے جا رہے ہیں اور بینک بیلنس اتنا جمع ہو رہا ہے کہ اب تو پھٹنے کو آ گئے ہیں اکاؤنٹ ان کے۔ اچھا، اور پھر جناب نمازیں پڑھی جاتی ہیں لمبی لمبی، اور روزے رکھے جاتے ہیں بکثرت، اور جناب حج کو جا رہے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دے رہے، اللہ کی راہ میں مال نہیں نکال رہے، جو اللہ پاک نے ان کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے وہ نہیں نکال رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ ہرگز تم کو نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ کچھ نہ خرچ کرو جو تم کو محبوب ہو۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ تب تک ہماری نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال سے مال نکالیں نہ، اپنی محبوب چیز کو نہ نکالیں۔ پتہ ہے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث سنن نسائی میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 درہم والا 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ 1 درہم والا 1,00,000 درہم والے پر سبقت کیسے لے گیا؟ یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے تھے کہ ایک بندے نے 1 درہم دیا اللہ کی راہ میں تو وہ 1,00,000 درہم والے سے سبقت لے گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ میں نے ایسا دیکھا جس کے پاس صرف 2 ہی درہم تھے، 2 روپے تھے اس کے پاس، اس میں سے اس نے ایک اپنے پاس رکھا اور ایک جو ہے وہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یعنی اس نے اپنی پوری دولت میں سے، پورے مال میں سے آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس لاکھوں درہم تھے اور اس نے ان لاکھوں درہم میں سے صرف 1,00,000 درہم دیا، تو اس کے سارے مال میں سے وہ تھوڑی سی اماؤنٹ سی جو اس نے دی، جبکہ وہ بندہ جس نے 2 درہم میں سے 1 درہم دیا وہ اللہ کے ہاں زیادہ نزدیک ہے۔ صاحبان، کتنی پیاری بات ہے۔ آج واقعتاً یہ دور ہے کہ ہمیں بھائی چارے کی مثالیں قائم کرنا پڑے گی، ہمیں اپنے غربا جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیں اور دیکھیں کہ کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جو بتا نہیں سکتے کہ ہم غریب ہیں، جو بتا نہیں سکتے، جو دکھا نہیں سکتے، اپنے احوال کو ظاہر نہیں کرتے، مگر وہ اس قدر زیادہ پس رہے ہیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم جان بھی نہیں سکتے، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ صاحبان، کوشش کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی جیسے تیسے ہو سکے ایسے مدد کریں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ ایسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور ایسی نیکی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نیکی چپ کر کے کی جاتی ہے نا، خاموشی کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ اس کا ثواب کل قیامت کے دن ایسے بھی مل سکتا ہے کہ اللہ جیسے بندہ چپ کر کے نیکی کر رہا ہے نا، اللہ پاک چپ چپیتے ہی اس کو بخش لے گا، خاموشی سے اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اور دیکھا میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صرف میں آپ کو صحابہ کا جذبہ بتانے لگا ہوں کہ صحابہ وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی مثالیں آج ہم 1400 سال بعد میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ان کی مثال دے رہا ہوں، وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہاری نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کا مسجد نبوی شریف کے قریب ہی ایک باغ تھا، آپ نے وہ سارا باغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ باغ ہے جو میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کچھ اپنے اقارب کو دینا چاہتا ہوں اور کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی ونڈ نکالی تو اس کا کچھ حصہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ایک چھوٹا سا حصہ حضرت حسان بن ثابت نے ان کو بیچا اور تقریباً وہ 4 لاکھ درہم میں بکا وہ چھوٹا سا حصہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ چھوٹا سا حصہ جو تھا وہ اگر 4 لاکھ درہم کا بکا ہوگا، یا غالباً دینار کا تھا یا درہم کا تھا، مگر تھا اتنا مہنگا۔ اگر وہ اتنا مہنگا تھا تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو سارا باغ ہوگا اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا جو شوق تھا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا، وہ کیسا تھا اور کتنا عروج پہ تھا، اور انہی کے نقش پا پر ہم نے چلنا ہے نا، جیسے جیسے انہوں نے کیا ہمارے لیے بھی وہ مشعل راہ ہیں وہ لوگ۔ تو اب خرچ کہاں کرنا ہے؟ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ پیسے خرچ کہاں کرنے ہیں؟ تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے سنا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، تو حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 1 درہم ہے، تو اس کا میں کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1 درہم تم اپنی ذات پر خرچ کرو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر کے بعد کہنے لگے وہی صحابی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 1 اور درہم ہے، اس کا میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 1 اور درہم ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 1 درہم میرے پاس اور ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جہاں چاہے تم خرچ کرو اس کو، جہاں چاہے، جہاں تمہارا دل کرتا ہے نا، کوئی اپنے اطراف ڈھونڈو، کوئی غریب یتیم مسکین ہے تو اس کو دیں۔ تو یہ آپ کو میں نے طریقہ کار بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نے ان کو کیسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ لازمی طور پر جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے نا، اس کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اطراف ڈھونڈنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ رشتہ داروں میں کس کی مدد کی جائے، وہ جو صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے وہ کس کس کو دینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اگر آپ 1 گنا دیں گے تو اللہ اس کے بدلے 100 گنا، بلکہ فرمایا کہ 100 گنا سے بھی زیادہ دینے والا ہوں میں۔ تو اب سودا آپ نے کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں کہ آپ نے مال دے کے تو مال لینا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 گنا خرچ کریں گے 100 گنا ملے گا۔ تو اگر آپ کا ایمان ہوگا نا کہ 100 گنا ملے گا تو واقعتاً ملے گا۔ اور اگر آپ یوں کہیں گے کہ میرے پاس 100 روپیہ تھا، 100 روپے میں سے میں نے 50 دے دیے تو میرے پاس 50 بچ گئے، 50 ہی رہ گئے، تو پھر 50 ہی رہ جائیں گے۔ اپنے اندر سے کنجوسیوں کو ختم کریں، اور اس کے علاوہ صدقہ فطر کا خیال رکھیں۔ یہ جو فطرانہ ادا کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، وہ تقریباً 320 روپے بنتا ہے ایک شخص کا فطرانہ۔ اگر کوئی بندہ زیادہ دے سکتا ہے تو زیادہ دے۔ فطرانے کے مسائل جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، 1-2 دنوں میں وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد جو میں نے آپ کو بتایا، آپ غربا، یتامہ، مساکین اور اپنے اہل و عیال یا اپنے اقارب میں دیکھیں جو کوئی غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں خاموشی کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی نیکیوں کو، آپ کے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اندر سے کنجوسیوں کو ختم کر دے اور ہمیں سخی بنا دے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔